فرمایا قسم عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں۔ کالی شکل کا ہو، گوری شکل کا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، یورپ کا ہو، ایشیا کا باشندہ ہو، انسان پر الف لام استغراق کے لیے، بے شک تمام انسان خسارے میں، نقصان میں۔ آج دیکھیے ہمیں معلوم ہو کہ اس تجارت میں خسارہ ہے، نقصان ہے، تو ہم کبھی بھی اس تجارت میں پڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کوئی آدمی جانتے ہوئے کہ مجھے اس میں نقصان ہوگا کبھی قدم نہیں اٹھائے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ایک تجارت کو مفید سمجھ کر کے کیا اور اس میں نقصان ہوا تو ایسا ہوتا رہتا ہے، کیونکہ غیب کہنا صرف پروردگار پہ، کسی اور کو نہیں ہے، وہی جانتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا۔ لیکن جان بوجھ کر کے کوئی شخص نقصان والی، خسارے والی، گھاٹے والی تجارت نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ ہاں، نقصان سے بچنے کی 4 صورتیں ہیں، یہ 4 صفتیں اگر ہوں تو انسان خسارے سے بچ گئے۔ پہلی صفت الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ایمان لائے خسارے سے بچ گئے۔ لیکن یہ بات بھی سمجھ لیں، ایمان کون سا ایمان ہے؟ دعویٰ تو سبھی کرتے ہم مومن ہیں، ہر باطل فرقہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مومن۔ ایمان وہ ہے جس کو قرآن کریم ایمان کہے، جس کو حدیث شریف ایمان کہے، جس کو فقہ اسلامی ایمان کہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایمان کے لیے معیار ہے۔ قرآن کریم میں پہلے پارے میں آتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کیا، قولوا آمنا باللہ، تم کہو ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر۔ آگے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب ہے، جیسا تم ایمان لائے ہو اگر ایسا ایمان لائیں فقد اہتدوا، ان کو بھی ہدایت نصیب ہو۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان معیاری ایمان ہے، اس کو رب تعالیٰ نے معیار اور مثل قرار دیا ہے۔ یہ اور لوگ یہودی، یہودی، نصرانی، مشرک، صابی، مجوسی، کوئی بھی دنیا کا فرقہ ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا ایمان تم لائے ہو ایسا ایمان ہو تو پھر یہ ہدایت ہے۔ اب ایمان کا معیار بتلائیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے وہ ہو تو وہ ایمان۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان معیار حق ہے، اور اس کو جاننے کے لیے کسی بڑی چیز کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک دیکھیں، حدیثیں دیکھیں، فقہ اسلامی دیکھیں، تاریخ اسلامی دیکھیں، ان کا جو ایمان تھا وہ ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں، اور یہ بات حافظ ابن تیمیہ حاج و سنہ میں بھی لکھی کہ اہل سنت والجماعت کا لفظ اس کا معنی کیا ہے، کہ اہل سنت والجماعت جو کہتے کن کو کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ایک بات اور سمجھیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو الدرداء، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے متعدد اسانید کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود میں 71 فرقے ہوئے تھے، نصارہ میں 72 ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے۔ یہ اس سلسلے میں بھی کسی کو پیچھے چھوڑنے والی نہیں ہے۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب فرقے دوزخ میں جائیں گے بغیر ایک فرقے کے، ایک ملت کے بغیر سب دوزخ میں جائیں گے۔
اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ سب دوزخ میں کیسے جائیں گے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحم اللہ تعالیٰ فتح الباری میں، علامہ عینی رحم اللہ تعالیٰ عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ ستفترقوا کے لفظ ہے کہ میری امت میں افتراق ہوگا. ان 72 فرقوں کے افتراق میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا افتراق معصیت اور گناہ کی حد تک پہنچا ہوگا، کفر شرک کی حد تک نہیں پہنچا ہوگا، صرف معصیت بدعت اور گناہ تک. ایسے فرقے اپنی سزا بھگتنے کے بعد دوزخ سے نکل آئیں گے. اور ان میں ایسے بھی ہوں گے جن کا افتراق کفر شرک الحاد کے درجے کو پہنچ چکا ہوگا، ان کو کبھی نکلنا نصیب نہ ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آپ نے فرمایا وہ جماعت اول سے آخر تک نجات پائے گی وہ کون سی ہے؟ تو ایک روایت میں ما انا علیہ و اصحابی، وہ گروہ نجات پائے گا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. مستدرک حاکم مجمع الزوائد کی روایت میں یہ بھی ہے ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جس طریقے پر آج کے دن میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پر ہوگا تو اس کو نجات ملے گی. اور عبد الکریم شارستانی رحم اللہ تعالیٰ نے روایت نقل کی ہے، آپ نے فرمایا کہ نجات پانے والا فرقہ ہوگا ہم اہل سنت والجماعت. قیلا، کہا گیا حضرت کون ہے اہل سنت والجماعت؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اس روایت کے پیش نظر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اہل سنت کون ہے؟ آپ کی سنت پر حدیث پر چلنے والے ما انا علیہ کا مصداق. اور جماعت کا کیا معنی ہے؟ فرمایا جماعت کا معنی ہے کہ اصحابی آپ کے صحابہ کی جماعت کا دامن پکڑنے والا. تو اہل سنت والجماعت کا مفہوم یہ ہوا کہ جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلے جو فرمایا اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت نے کیا فرمایا، یہ ہے اہل سنت والجماعت کا مفہوم. اور اول سے آخر تک بفضل تعالیٰ یہ دوزخ سے نجات پایا. اور یہ بھی یاد رکھنا بہت سے حضرات ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا حساب بھی نہ ہوگا. امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ نے باب قائم کیا ہے، باب یدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب. پھر نیچے روایت نقل کی ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل. یہ بخاری کی روایت. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر میں 3 اور روایتیں بیان کی. ایک روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کا خلاصہ یہ ہے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. ما کل 1,070,000، ان 70,000 میں ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوگا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں روات کلہم ثقات فالحدیث صحیح، سارے راوی اس کے ثقہ ہیں اور حدیث اصول حدیث کے لحاظ سے صحیح ہے. تو 70,000 بغیر حساب کے داخل ہوں گے، ہر 1000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں. 2 روایتیں اور نقل کرتے ہیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک ان کے فرزند حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ایک میں یہ آتا ہے کہ ما کل رجل 70,000، اور ایک روایت میں ما کل واحد 70,000. 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. ان 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوگا. یہ بڑا طویل حساب ہو جاتا ہے.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر تو انشاءاللہ کوئی قصبہ اور کوئی چھوٹا گاؤں بھی نہیں باقی رہتا، فرما ہاں رب تعالیٰ کی رحمت سے بھی بڑی وسیع۔ تو اہل سنت والجماعت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور کو پکڑنے والا وہ اہل سنت والجماعت کا مصداق، جو صحابہ سے کٹ گیا یقین جانے وہ اہل سنت کے مفہوم میں شامل نہیں، نہ جماعت کے مفہوم میں شامل۔ تو پہلی بات رب تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ خسارے سے نکلنے والا شخص کون ہوگا؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور میں نے عرض کیا کہ دعویٰ ایمان کافی نہیں، وہ ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایمان والا ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور ایمان کے بعد پھر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یقین جانے ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے درخت، جڑیں اس کی ہری ہوں لیکن جب تک پھل نہ لگے تو درخت کا فائدہ تو کچھ نہیں۔ یہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، قربانی، فطرانہ، یہ نیکی کے تمام کام یہ اس شجر ایمان کا پھل ہے۔ تو نجات کے لیے پہلی بنیادی چیز ہے ایمان، اور اس کے ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام کرنا، نیکی میں مصروف ہے۔ اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں۔ بے شک کسی وقت ایسے شخص کو بھی نجات حاصل ہوگی، وہ میں بہتر انسان کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ شخص بہتر ہے کہ جس کی عمر بھی بڑی ہو، نیکیاں بھی بہت زیادہ۔ سوال کیا حضرت ایو الناس شر، لوگوں میں برا کون انسان ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، وہ شخص انسانوں میں برا ہے عمر بھی بڑی ہو عمل بھی برا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال ہوا حضرت ایمان کی کوئی علامت بھی ہے جس سے انسان سمجھے کہ میں مومن ہوں؟ فرمایا ہے من سرت حسنتہ اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئتوں کا فانت مومن۔ جب نیکی کرے، نیکی کرنے کے بعد دل میں سرور اور خوشی پیدا ہو کہ الحمدللہ رب تعالیٰ نے مجھے نیکی کرنے کی توفیق دی، اور جب برائی کرے تو برائی کے بعد تیرے دل میں کڑن پیدا ہو، افسوس پیدا ہو، ندامت پیدا ہو۔ نیکی پر خوش ہونا، برائی پر کڑنا، یہ فرما فانت مومن، سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو مومن ہے۔ یہ مسلم کی روایت۔ تو ایمان پہلی چیز ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیکی پر خوش ہونا، برائی پر کڑنا، یہ فرما فانت مومن، سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو مومن ہے۔ یہ مسلم کی روایت۔ تو ایمان پہلی چیز ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فلاح پانے کے لیے، خسارے سے نکلنے کے لیے، نقصان سے نکلنے کے لیے دوسری چیز ہے نیک اعمال۔ تیسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرنا۔ تواصو باب تفاعل ہے، دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تلقین کرنا کہ لے بھائی یہ ایمان ہے، یہ نیکی ہے، اس کو خود بھی کرنا ہے اور اس کو آگے پھیلانا بھی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ سلف صالحین جب مجلس میں بیٹھتے، جب مجلس برخاست کرتے تو پھر اٹھتے وقت یہ سورت پڑھتے۔ کیوں؟ اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، وتواصوا بالحق، اور حق کے سلسلے میں بڑی بڑی تکلیفیں پیش آتی ہیں، اپنوں سے بھی، بیگانوں سے بھی، ذہنی بھی، مالی بھی، بدنی بھی، ہر طرح کی تکلیفیں آتی ہیں۔ تو ایسے مقامات پر حق کی تلقین کرنا اور اس پر صبر کرنا، صبر کہتے ہیں تکلیف آئے تو اس پر صبر کرنا،
ترمذی شریف کی روایت میں ہے، ایک شخص نے دعا کی، پروردگار مجھے صبر کی توفیق دے۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگا حضرت تکلیف تو کوئی نہیں، صرف صبر کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا۔ فرمایا تو نے تو سألت اللہ البلاء، تو نے تو رب تعالیٰ سے مصیبت خود مانگی ہے۔ صبر تو ہوتا ہے مصیبت پر، اور تجھے فی الحال مصیبت ہے نہیں، اور کہتے ہیں اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، تو نے رب تعالیٰ سے دیدہ دانستہ وہ مصیبت مانگی۔ اللہ قلتا، تو نے کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پروردگار دنیا میں بھی راحت عطا فرما، اور پروردگار آخرت میں بھی راحت عطا فرما، اور پروردگار دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ کیوں نہیں تو نے پڑھا کہ رب تعالیٰ سے تو نے مصیبت مانگی ہے؟ صبر کا لفظ تو مصیبت کے لیے، اس وقت صبر ہوتے ہے جب تکلیف ہو۔ تو تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام انسان نقصان میں ہیں۔ اگر نقصان سے بچ سکتے ہیں تو صرف یہ 4 قسم کے آدمی، ایمان والا پہلی بات، عامل الصالحات اچھے عمل کرنے والا 2، وتواصوا بالحق ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تلقین کرنے والا 4، حق کے سلسلے میں جو تکالیف آتی ہیں ان تکالیف پر صبر کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہوں تو انسان خسارے سے نکلا۔ اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو جو سمجھیے کہ خسارہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو خسارے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ تمام کو صحیح ایمان پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ عمل صالحات کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ایمان وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا، نیکی وہ جو سلف صالحین نے پیش کی ہے، گھڑی ہوئی نیکیاں نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام کو حق کی تلقین کی توفیق عطا فرمائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کے سلسلے میں جو تکالیف آتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔